السلام علیکم۔ صدقے کی کرامت، ایک چرواہے کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ خراسان کی سرحد سے کچھ آگے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، داریان آباد، پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا، ندی کے کنارے پھیلا۔ یہ قصبہ گویا قدرت کی خاموش تسبیح تھا۔ اسی بستی میں ایک چرواہا رہتا تھا، یوسف کے دل میں سچائی، لبوں پر شکر، ہاتھوں میں محنت تھی۔ اس کی دنیا بڑی مختصر تھی، چند بکریاں، کچی مٹی کی جھونپڑی، بیوی رابعہ اور گود میں ایک معصوم سا بیٹا احمد۔ گھر کے ایک کونے میں اس کا بوڑھا باپ حاجی رحمت بستر بیماری پر لیٹا ہوتا، مگر زبان پر ہمیشہ الحمدللہ رہتا۔ ایک شام سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ جھونپڑی کے دروازے پر یوسف چراغ جلا رہا تھا، تبھی حاجی رحمت نے کمزور ہاتھ سے اشارہ کیا، بیٹا میرے پاس نہ کوئی خزانہ ہے نہ جائیداد، میری میراث بس یہی چند بکریاں ہیں اور ایک نصیحت، صدقہ دیا کرو بیٹا، صدقہ مصیبت کو روکتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابا، یہ آپ کی نصیحت میں زندگی کا چراغ ہوگی۔ چند دن بعد حاجی رحمت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دفن کے وقت یوسف نے قبر کے قریب ہاتھ باندھ کر کہا، ابا میں وعدہ کرتا ہوں صدقہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہر صبح فجر کے بعد یوسف بکریوں کو چراگاہ کی طرف لے کر جاتا، پھر خود جنگل کے خشک تنے کاٹ کر لکڑیاں بناتا، شام کو انہیں بازار میں بیچ آتا اور جو چند سکے ہاتھ آتے ان میں سے پہلا حصہ وہ ہمیشہ کسی ضرورت مند کے لیے نکال دیتا۔ کبھی یتیم کے ہاتھ میں ایک روٹی، کبھی مسافر کے کٹورے میں چند سکے، کبھی بیمار کے لیے دوا۔ رابعہ اکثر کہتی، یوسف ہم بھی تو تنگی میں ہیں، پھر بھی تم روز کچھ نہ کچھ دے دیتے ہو۔ یوسف مسکرا کر کہتا، رابعہ دینے سے کمی نہیں ہوتی، یہ ابا کی وصیت ہے، دینے میں ہی برکت ہے۔ مگر قسمت کے رنگ بدلنے لگے۔ ایک دن جب یوسف چراگاہ سے لوٹا تو ایک بکری غائب تھی، دوسرے دن 2، پھر 4، یوں لگنے لگا جیسے کوئی ان کی بکریاں چرا رہا ہو۔ رابعہ کی آنکھوں میں فکر تھی، یوسف اب ہم کیا کریں؟ بچے کا دودھ بھی کم پڑ گیا ہے۔ یوسف نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، جو ہمارا ہے وہ واپس آئے گا، رب آزماتا ہے چھینتا نہیں، سبحان اللہ۔ مگر حالات بگڑتے گئے، بازار کی کمائی گھٹ گئی، بچے احمد کے چہرے پر پلاہٹ آ گئی۔ ایک رات وہ روتے ہوئے بولا، اماں دودھ چاہیے۔ رابعہ کی آنکھیں بھر آئیں، آج تو ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ یوسف نے وضو کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے رب شاید میرے دینے کا ہاتھ سست ہو گیا ہے، مجھے پھر توفیق دے، میں تیرے بندوں کا حق ادا کر سکوں۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے یوسف کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ درویش کے چہرے پر عجیب نور تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا جو دیتا ہے اس کا دامن کبھی خالی نہیں رہتا، لیکن کبھی کبھی آسمان کو بھرنے کے لیے زمین پر اپنا دامن چاک کرنا پڑتا ہے۔ یوسف نے عاجزی سے پوچھا، کیا میں کم دے رہا ہوں؟ درویش بولا، کل جو کماؤ اس کا آدھا حصہ اللہ کے نام پر خرچ کر دینا، دل جس کے لیے پگھلے وہیں دے دینا۔ یوسف نے سر جھکا لیا، اگر یہ تیرا اشارہ ہے تو انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ اگلے دن یوسف نے سارا دن محنت کی، بازار سے جو کچھ ملا آدھا اللہ کے نام پر دے دیا، کسی کے لیے روٹی، کسی کے لیے دوا، کسی کے لیے کپڑا۔ گھر لوٹا تو جیب خالی تھی مگر دل بھر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی۔ شام کو چراگاہ میں گھاس کاٹتے ہوئے اس کی نظر زمین میں دھسے ایک عجیب لکڑی کے ڈبے پر پڑی۔ اس نے مٹی ہٹائی، ڈبہ کھولا، اندر سونے کے سکے، چاندی کے زیورات اور پرانے سکے نکل آئے۔ یوسف سجدے میں گر گیا، اے رب تو نے میرے دینے کے بدلے یہ کیسا انعام دیا ہے؟ اگلی صبح ایک اور کرامت ہوئی، جو بکریاں مہینوں سے غائب تھیں وہ سب چراگاہ کی طرف خود بخود آ گئیں۔ قصبے میں خبر پھیل گئی، قاضی نے چور کو پکڑوا لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، قصبے کا امیر سرمد نکلا، جو غریبوں کے ریوڑ چوری کر کے اپنے باڑے میں رکھتا تھا۔ قاضی نے حکم دیا، جو کچھ چرایا گیا ہے سب اصل مالکان کو واپس کیا جائے اور سرمد کو عبرتناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، حلال کا مال لوٹ آتا ہے، حرام کا مال دل میں مٹی بن جاتا ہے۔ جو صدقہ دیتا ہے برکت اسی کے در پر بسیرا کرتی ہے۔ اس کے بعد یوسف کا گھر ہیرات کا مرکز بن گیا۔ وہ اسکول کی فیس دیتا، یتیموں کے کپڑے بنواتا، بیماروں کے علاج کا خرچ اٹھاتا۔ لوگ کہتے یوسف کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا، اور مسکرا کر جواب دیتا، کیونکہ یہ ہاتھ ابا کی دعا اور صدقے کی برکت سے بھرا ہے۔ اگر اس کہانی نے دل کو چھوا ہو تو آج ایک چھوٹا سا صدقہ کیجیے، دیکھیے برکت کیسے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور
اور اس نیک بات کو آگے بڑھائیے تاکہ خیر کا چراغ ہر دل میں روشن ہو۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔